کیا کہروڑ پکا کی تاریخ یونان سے ملتی ہے؟ کیا کہروڑ پکا فارسی اور یونانی تہذیبوں جتنا پرانا شہر ہے؟ کیا کہروڑ پکا کی تہذیب ہزاروں سال پرانی تہذیب مہر گڑھ، ہڑپہ، موہن جدوڑو سے ملتی جلتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ کہروڑ پکا کا ٹبہ سادات اور اس سے ملنے والی نوادرات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہروڑ پکا کی تاریخ اور تاریخی حیثیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کہ کہروڑ پکا کو کہروڑ پکا کیوں کہتے ہیں، اس کا یہ نام کیوں پڑا، اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2300 سال پہلے یونانی سکندر اعظم کا جب اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے اس شہر کو پینٹا گراما کا نام دیا۔ پینٹا گراما یونانی دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی دو دریاؤں کے ملاپ کی سرزمین۔ یہ شہر دو دریاؤں کے بیچ تھا۔ اس کو ایک جانب دریائے بیاس لگتا تھا اور دوسری جانب دریائے ستلج۔ اس کے بعد اس کی ایک فوج کا کمانڈر تھا، جس کمانڈر کا نام جنرل کہروڑ تھا۔ مبینہ طور پر اس نے کہا کہ اس شہر کو میں اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اس کو کہروڑ بھی کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے، اور جو کہ زیادہ مضبوط ہے، کہ یہ علاقہ زیادہ تر بھٹی راجپوتوں کے زیر نگین رہا اور ایک راجے کا نام راجہ کہر بھٹی تھا، تو ان کے نام کی بگڑی حالت کی وجہ سے اس قصبے کا نام کہروڑ پڑ گیا۔ اس کے بعد اصل تنازع اس وقت پیدا ہوا جب 1923 میں انگریز نے اس علاقے میں ریلوے اسٹیشن قائم کیا۔ کہروڑ کے مکینوں کا اور باسیوں کا اور شہریوں کا یہ مطالبہ تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن کا نام کہروڑ رکھا جائے۔ بستی پکا والوں کی ضد تھی کہ اس اسٹیشن کا نام پکا رکھا جائے۔ اب انگریز کے ذہن میں ایک ہی ضرب المثل تھی، تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی۔ اس صورتحال میں انگریز نے ترب کا پتا پھینکا اور کہنے لگا اسٹیشن کا نام کہروڑ ہوگا، نہ ہی پکا، بلکہ اس کا نام ہوگا کہروڑ پکا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تلک اس کو کہروڑ پکا کہا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں کہروڑ پکا پر راج کن قوموں نے کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس علاقے میں بھٹی راجپوتوں نے سب سے پہلے اور بہت عرصہ حکومت کی، اور یہ اپنا شہر کہروڑ پکا ملتان اور راجستھان کے تجارتی راستوں میں بطور پل کا کردار ادا کیا کرتا تھا، یعنی راجستھان کے تاجر ملتان اور ملتان کے تاجر راجستھان کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد مغلوں نے بھی اس پیارے شہر کو ملتان صوبے کے ساتھ ملا لیا اور اس پر حکومت کی۔ 1818 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان کو فتح کیا تو ایک مرتبہ پھر یہ شہر اغیار کے ہاتھوں میں چلا گیا اور سکھوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ 1849 عیسوی میں سکھوں کی سلطنت کے غروب ہونے کے بعد انگریزوں نے قبضہ کیا اور شیر اور بکری کو ایک ہی گھاٹ میں پانی پلانے کی کوشش کی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ سکھوں نے جب پورا دھن جاتے دیکھا تو آدھا دھن بانٹ دیا۔ ناظرین، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 1947 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا وطن عطا کیا اور اس کے بعد بے شمار پارلیمنٹیرینز اس علاقے نے پیدا کیے، جن میں سر فہرست جناب صدیق خان کانجو صاحب، جناب بریگیڈیئر ناصر شاہ رضوی صاحب، جناب نواب امان اللہ خان صاحب، جناب مرزا ناصر بیگ صاحب، جناب ممتاز خان نون صاحب، جناب اعجاز خان نون صاحب، اور نوجوان قیادت کی اب ہم بات کریں تو اس میں جناب عبد الرحمن کانجو صاحب، جناب رانا فراز احمد نون صاحب، جناب نواب رضی اللہ خان صاحب، جناب شاہ محمد جویا صاحب۔ مشہور سڑکوں اور چوک کی بات کی جائے تو سرکلر روڈ، چوک بخاری، غوثیہ چوک، میلسی چوک، سٹی چوک، امیر ملت چوک، حفظ القرآن چوک، پیلی کوٹھی چوک، ریلوے چوک، یہ تمام تر چوک اس شہر کے نمایاں چوک ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس شہر میں بسنے والی برادریوں کی۔ اس شہر میں بسنے والی برادریاں، نمایاں برادریاں، ان میں جویا، نون، کانجو، ارائیں، بلوچ، راجپوت، شیخ، چوہان، جٹ،
गुज्जर, हंजरा, सुखेरे, भट्टी, अरिया, वग्गण, बूहड़, भाभे, त्रगड़, झंडीर, अब्बासी, अंसारी, रहमानी और इसके अलावा और भी बहुत सारी आबादी के लोग, बरादरी के लोग यहाँ रहते हैं और बाहमी अमन और एक दूसरे के एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी इनको अगर अमन का सफ़ीर कहा जाए तो बेजा ना होगा। इस तहसील की सरहदों की बात करते हैं। इस तहसील की सरहदें मेलसी, खैरपुर, टामेवाला, हासिलपुर, बहावलपुर, लोधरा और दुनियापुर से मिलती हैं। शहर के मसाइल की बात की जाए तो शहर का सबसे बड़ा मसला सीवरेज का मसला है, जो दहाइयों से हिज़्ब इक़्तिदार से जवाब तलब है, मगर इसका अभी तक हल नहीं निकाला जा सका। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो यूनिवर्सिटी की अशद ज़रूरत है। मेरे शहर के बेटे और बेटियां मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर आला तालीम हासिल करने के लिए मजबूर हैं। मेरे शहर की सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों से गुजारिश है कि हुजूर आपकी हज़ार मजबूरियां होंगी, मगर एक नज़र इधर भी। यहाँ के लोग अपने शहर से बेहद प्यार करते हैं। सऊदीया, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान, इराक, दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, गर्ज़ ये कि दुनिया के किसी भी खिते में वो रह रहे हों, अपने शहर कहरोड़ पक्का को हमेशा वो याद करते हैं। इस शहर की याद उन्हें सताती है और इसका इजहार गाहे बगाहे वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर भी करते नज़र आते हैं। खुदा इस शहर को सदा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कहरोड़ पक्का पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।